أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وعجل فرجه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ۔ آپ کیسے؟ الحمدللہ۔ آپ بتائیے، آپ سب خیر و عافیت ہیں؟ جی ہماری گفتگو کس چیز کے بارے میں چل رہی تھی؟ صرف سادہ میں اس کلمے کی تقسیمات ہم پڑھ رہے تھے۔ فاطمہ آپ ٹھیک ہیں؟ مدحت فاطمہ، نشاط فاطمہ، نشاط فاطمہ ٹھیک، رئیسہ زہرا، آپ سب لوگ ٹھیک ہیں نا؟ جی الحمدللہ۔ کلمے کی جو تقسیمات پڑھی تھی حروف اصلی کی کیفیت کے اعتبار سے، معتل، محموز، مضاعف وغیرہ، وہ ہم نے پڑھا۔ اس کی تمرین میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، کوشش کریے گا آپس میں مباحثے میں۔ نو و بناء کلمات موزون زیرہ معین، دیکھیے ایک ہوتا ہے وزن، ایک ہوتا ہے موزون۔ وزن کیا ہے؟ فعل نام، اور جو اس کے ذریعے سے تولا جاتا ہے اسے موزون۔ تو یہاں پر آپ جو کلمات موزون یہاں دے رکھے ہیں، موزون کا آپ کو کیا کرنا ہے؟ نوعیت بتانی ہے اور بنا بتانی ہے، یعنی ثلاثی ہے، رباعی ہے، خماسی ہے، مجرد ہے یا مزید۔ مرعون مثلا، ثعلب، فعلل، سلسلہ، ٹھیک ہے؟ یہ وزن موزون کے ساتھ انہوں نے وزن بھی دے دیا ہے تاکہ آپ پہچان سکیں، پہ عین لام میم ر حمزہ ہے نہیں، ثعلب، فعلل، ٹھیک ہے؟ آئیے نیچے تمرین نمبر 2 میں مثال کے طور پر انہوں نے رہنمائی انہوں نے کر دی، در حل ان تمرین، اس تمرین کو حل کرنے میں وہ ہم چنی تمرین بعدی، اور اسی طریقے سے بعد والی تمرین حل کرنے میں ہم کہیں گے اسے مرعون ثلاثی ہے، بنا بتانی ہے یعنی ثلاثی ہے، رباعی ہے، خماسی، نوع بتانی ہے یعنی معتل ہے یا مضاعف ہے یا محموز۔ جیسے مرعون کے بارے میں کیا بتایا؟ مرعون ثلاثی ہے، اس کے ساتھ مجرد ہے، محموز ہے، ٹھیک ہے جی، ایسے بتانا ہے۔ جیسے ثعلب رباعی ہے، مجرد ہے جی، سالم ہے یہ، یعنی صحیح، اور یہ تقسیمات پہلی بات تو ثلاثی میں ہوتی ہیں، سالم محموز والی، یعنی سمجھ میں آ رہے ہیں؟ آئیے اگلی تمرین، یہ کیا ہے تو سمجھ میں آیا کیسے کرنا ہے؟ بتانا ہے یہ ثلاثی ہے یا رباعی یا خماسی، مجرد ہے یا مزید، یہ موزون کلمات جتنے بھی ہیں، اور یہ بتانا ہے اس کی نوعیت کیا ہے، یعنی کلمے کی نوعیت کیا ہے، یہ مضاعف ہے، صحیح ہے، سالم ہے، معتل ہے، یہ بتانا ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات اس تمرین میں؟ جی تمرین فاطمہ، السلام علیکم۔ معتل، محموز، مضاعف اور سالم، نیچے جو موزون کلمات دے رکھے جیسے حی ہے، اس میں آپ کو بتانا ہے کہ معتل ہے یا محموز، مضاعف ہے یا سالم، یا دونوں ہیں۔ جیسے حی معتل بھی ہے کیونکہ دو حرف، معتل میں بھی کون سا ہے؟ لفیف مقرون، دو حرف علت ہے، دو یا، اور یہ مضاعف بھی ہے، دو حرف ایک جیسے ایک جگہ ہیں۔ سمجھ میں آ رہے ہیں جی؟ تو آپ کو معین کرنا ہے کہ یہ معتل ہے یا محموز یا مضاعف یا سالم۔ ولی، ایسے ہی ولی کو آپ بتائیں گے، ٹھیک ہے، مگر آپ کہیں گے کہ ولی معتل ہے، مضاعف مضاعف نہیں ہے، دو یا تھی تو ادغام کر دیا ہے، لیکن وزن ان کا کیونکہ ایک یا زیادہ کی، ایک اصلی تھی، اور پتا تھا کون سی اصلی کون سی زیادہ، اس لیے فعیل یاد ہے وہ، یا ان فعلن کے وزن پہ محموز ہے، مثلا یا یون تھا معتل ہے، یہ آپ کو بتانے ہیں۔ تیسری تمرین میں آپ کو کرنا کیا ہے؟ حروف اصلی و زائد کلمات زیرہ معین کرنی، نیچے کے جو کلمات ہیں ان میں آپ کو حروف اصلی کیا ہیں اور حروف زائد کیا ہے معین کرنے ہیں۔ جیسے الندد، ندد سرسخت دشمن کو کہتے ہیں جی، افن ال، افن ال تو ظاہر سی بات ہے، ال کیا ہے یہ؟ ہاں تو آپ کو بتانا ہے حروف اصلی کیا ہے، فے عین لام ہے، اس میں بتانا ہے کہاں پہ فے آ رہا ہے جی۔ الندد، الندد تو یہ لام کیا ہے؟ یہ الف زائد ہے، لام اصلی ہے، اور دونوں دال اصلی ہیں،
ٹھیک ہے جی ایسے جی افنجج، افنجج میں آپ کو فعن لل، فعن تو حرف اصلی ہے جی، اور یہ دو جیم اصلی ہیں، اس کا مطلب نون زیادہ ہے. سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ اصلی اور زائد بتانے ہیں. آئیے اس کے بعد برائی حریے کا اقسام کلمے، کلمے کے جو اقسام ہیں پیچھے پڑھے آپ نے تبصرہ نمبر 2 میں، ان کی طرف جو اشارہ کیا گیا ہے 3 مثال لے کے آئیے گا. تبصرہ نمبر کتنا؟ 2 یا 3؟ تبصرہ نمبر 3 یہ رہا. ہاں کیا کہہ رہے ہیں یہ؟ حریے کا اقسام کلمے، کلمے کے جو اقسام ہیں مضاف وغیرہ یہ سب تم نمبر 2 میں پوچھا ہے. 3 مثالیں لے کے آنی ہے. کون سی؟ تبصرہ نمبر میں 3 میں یعنی ایک ہی کلمہ دو چیزیں ہو، مضاف بھی ہو اور معطل بھی ہو، ایسے مثالیں آپ کو 3 لانی ہے. آئیے چرا الف ہمیشہ حرف مد ہے. کیوں الف ہمیشہ حرف مد ہے؟ اس لیے کہ الف ہمیشہ ساکن ہوتا ہے اور الف کا تلفظ جب تک ہو ہی نہیں سکتا جب تک اس سے پہلے فتحہ ہو نہیں، اس سے پہلے ضمہ ہو تو نہیں کر سکتے تلفظ، کسرہ ہو تب بھی الف کا تلفظ نہیں ہوگا. حروف علے مد اور لین رد اور تمرین شمار یہ دو مشخص ہوئی. تمرین نمبر 2 میں آپ کو حرف علت بتانا ہے، مد بتانا ہے، لین بتانے ہیں. سوال نمبر 7 ادغام اور مدغم اور مدغم فی کی تعریف کیجیے. ادغام یعنی دو ایک جیسے کلمہ حرف کو جو ایک جگہ ہو ایک کو دوسرے میں داخل کرنا. جسے داخل کر رہے ہیں پہلا والا اسے مدغم کہتے ہیں، جس میں داخل کر رہے ہیں دوسرا والا اس میں اسے مدغم فی کہتے ہیں. لام میں جو الف لام کا جو لام ہے حروف شمسی میں، حروف شمسی 14 ہے نا، تے سے یہ سب، اس میں جو الف لام آئے گا التقوی الصواب، یہ بتا رہے ہیں کہ اس میں ادغام ہوگا. ان میں ادغام جیسا الف لام تے میں ادغام ہو نا، التقوی الف کو سے میں لام کو سے میں کر دیا الصواب، تو یہ تو حروف شمسی کہلاتے ہیں. باقی حروف کا کیا نام ہے؟ حروف قمری. برائے ادغام الف لام در حریہ کا حروف شمسی، دو حروف شمسی میں ادغام کی 2 مثالیں دیجیے. تے کی مثال انہوں نے دے دی، سے کی دے دی، ٹھیک ہے. برائے لزوم تبدیل شدن حمزے پہ حرف مد، حمزے کا حرف مد میں تبدیل ہونے کا واجب ہونا لازم ہونا. کتنی شرطیں ہیں اس میں؟ 2 شرطیں ہیں. پہلا تو 2 حمزہ ایک جگہ ہو، دوسرا ساکن اور پہلا متحرک ہو، یہ شرط. ٹھیک ہے. جی موارد قیاسی و سماعی تخفیف حمزے را با ذکر مثال بیان کنید. تخفیف حمزہ کے جو موارد قیاسی ہیں اور سماعی بیان کیجیے. قیاسی کہاں ہے جی؟ جہاں تخفیف واجب ہے، 2 حمزہ ساکن ہو، 2 حمزہ ایک جگہ ہو، پہلے دوسرا ساکن پہلا متحرک، یا ایک حمزہ ساکن ہو اس سے پہلے حمزے کے علاوہ کوئی اور متحرک ہو، تو وہاں پر قاعدہ ہے نا قیاسی یعنی قاعدے کے تحت. لیکن سماعی کہاں ہے؟ حذفی میں. حذفی میں تخفیف حمزے، حمزے کی جو تخفیف ہے در قدام یہ کس کلمات زیر، نیچے کے کلمات میں کون سے میں تخفیف جائز ہے اور کس میں واجب ہے اور کیوں؟ جیسے اقدامہ میں تخفیف جائز ہے، واجب ہے. کیوں؟ کیونکہ 2 حمزہ ایک جگہ ہے، دوسرا ساکن پہلا متحرک. جیسے اقدام ہو جائے گا واجب ہے، لیکن مؤدب میں جائز ہے. آخر اغفر میں بھی اخر آخر واجب ہے. جہاں بھی 2 حمزہ ہوں گے دوسرا ساکن پہلا متحرک تو تخفیف واجب ہے. لیکن یہاں تأسیس میں جائز ہے. تأسیس میں نیچے دے رکھا دوسری لائن کا آخری بار تأسیس، حمزہ ساکن ایک دوسرے متعارف کے بعد آیا ہے، لہذا تأسیس بھی کہہ سکتے ہیں، تأسیس بھی یہاں جائز ہے. تمثیل نمبر 12 میں کیا کہہ رہے ہیں؟ اصطلاحات زیرہ معنی پوری. نیچے کی جو اصطلاحات دے رکھی ہیں ان کی تعریف کی. حرف علت واو الف یا کو حرف علت کہتے ہیں. اعلال حرف علت کی تغییر اور تبدیلی کو کہتے ہیں. حرف صحیح جو واو الف یا کے علاوہ جو حرف ہیں. حرف لین واو الف یا ساکن ہو تو حرف لین ہے. حرف مد واو یا الف ساکن ہو لیکن ان سے پہلے ان کے مناسب حرکت ہو. مضاعف مضاف کلمہ مضاعف وہ کلمہ ہے جس کے 2 حرف ایک جیسے ایک جگہ ہوں. کلمہ محمود
وہ کلمہ ہے جس کے حرف اصلی کی جگہ حمزہ ہو. کلمہ صحیح وہ کلمہ ہے جس کے اصلی حرف کی جگہ حرف علت نہ ہو. کلمہ معتل وہ کلمہ ہے جس کے حرف اصلی کی جگہ حرف علت ہو. مثال معتل الفا یعنی جس کے فاعل فعل کی جگہ حرف علت ہو. اجوف وہ کلمہ جس کے عین فعل کی جگہ حرف علت ہو. ناقص وہ کلمہ جس کے لام الفعل کی جگہ حرف علت ہو. لفیف مفروض وہ کلمہ ہے جس کے دو حرف اصلی میں سے حرف علت ہو لیکن دونوں فاصلے سے ہوں ملے ہوئے نہ ہوں. لفیف مفعول میں نہیں ملے ہوئے. سالم کلمہ سالم وہ کلمہ ہے جس میں نہ تو حرف اصلی کی جگہ حرف علت ہو جی نہ ہی حمزہ ہو نہ ہی دو حرف ایک جیسے ایک جگہ ہو. ہر قدامت حروف علت اصلیہ یا منقلب جی حروف علت میں سے کون سے اصلی ہیں یا سب اصلی ہیں یا بدل کے آتے ہیں. کہا کہ واو اور یا اصلی ہیں بس الف ہے جو بدل کے آتا ہے کبھی واو سے کبھی الف سے. سمجھ میں آ گئی ہے یہ اس طریقے سے آپ کو تمرین. اب یہاں سے ہماری اصل بحث شروع ہوتی ہے بخش اول فعل کے بارے میں. کس چیز کے بارے میں؟ سمجھی فاطمہ ناز فاطمہ نہیں آ رہی ہیں. خیریت ہے؟ السلام نہیں کیا آپ علیکم. نے؟ وعلیکم السلام. پوچھئے ایسے تھوڑے اتنے دن غائب ہوتے ہیں. چلیے ہماری کل تو ٹرین پر تھی آج آئی ہوں. فعل آئی ہماری یہاں سے جو اصل بحث شروع ہوتی ہے فعل کی اس کو دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے فعل کی تعریف کسے یاد ہے؟ ایک ایسا کلمہ ہے جس کے معنی مختلف ہو اور وہ زمانہ کام کرنا یا ہونا کسی ایک زمانے میں ہو. یعنی فعل ایک ایسا کلمہ ہے کہ جس میں کام کے واقع ہونے یا انجام دینا کسی ایک زمانے میں ہو. جی جی فعل لکھ رہے ہیں نا آپ کو؟ ایسا کلمہ جو کام واقع ہونے یا حالت کے وجود میں آنے پر کسی ایک زمانے میں قرار کرے. ٹھیک ہے آپ اس کی تعریف ایسے بھی کر سکتے ہیں. فعل ایک ایسا کلمہ ہے جو کسی ایک زمانے میں کام کے واقع ہونے یا حالت کے وجود میں آنے پر دلالت کرے. ہے نہیں یہ زیادہ آسان رہے گا جو میں نے اب بولا. فعل ایک ایسا کلمہ ہے جو کسی ایک زمانے میں یا ایسے لکھ دیجیے فعل ایک ایسا کلمہ ہے جو کسی ایک زمانے یا گزرے ہوئے یا موجودہ یا آئندہ زمانے میں کام کے واقع ہونے یا حالت کے وجود میں آنے پر دلالت کرے. ٹھیک ہے سمجھ میں آیا آپ کو؟ جی ہاں جی فعل ایک ایسا کلمہ ہے جو کسی گزرے ہوئے موجودہ یا آئندہ زمانے میں سے کسی ایک زمانے میں کام کے واقع ہونے یا حالت کے وجود میں آنے پر دلالت کرے. لکھ دیتا ہوں دوسرے الفاظ میں بھی. دوسرے الفاظ میں یعنی فعل ایسا کلمہ ہے جو گزرے ہوئے یا موجودہ گزرے ہوئے یا موجودہ یا آئندہ زمانے میں کام کے واقع ہونے
یا حالت کے وجود میں آنے پر دلالت کرے. ٹھیک ہے. تو فعل ایک ایسا کلمہ ہے جو یا تو گزرے ہوئے یا موجودہ یا آئندہ زمانے میں کسی کام کے واقع ہونے یا حالت کے وجود میں آنے پر دلالت کرے. مثال کے طور پر نصرہ. نصرہ فعل ہے لیکن یہ ایک ایسا فعل ہے جو گزرے ہوئے زمانے میں مدد کے واقع ہونے پر دلالت کر رہا ہے. ٹھیک ہے. ینصرو یہ ایک ایسا فعل ہے مدد کرتا ہے موجودہ یا آئندہ زمانے میں کام کے واقع ہونے پر دلالت کرتا ہے. لیکن یہ کام ہے نا مدد, لیکن حسنا کیا ہے یہ یحسنو. دیکھ رہے ہیں آپ لوگ یا نہیں؟ جی جی حسنا گزرے ہوئے زمانے میں نیک ہوا. تو نیک ہونا کام تھوڑا ہی ہے, تو حالت وجود میں آ گئی, باخلاق ہو گئے, حالت وجود میں آئی. دونوں مثالیں دیکھیں. دیکھیے کام کے واقع ہونے یا حالت کے وجود میں آنے پر دلالت کرے. یہ گزرے ہوئے زمانے میں حالت وجود میں آ رہی ہے, وہ نیک ہوا. حسنا زید, زید نیک ہوا گزرے ہوئے زمانے میں. یحسن سعید, سعید نیک ہوگا آئندہ زمانے میں یا نیک. اب ٹھیک ہے نہیں سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ آئیے. یا مثال کے طور پر انصر تو مدد کر, تو ابھی کرنی ہے نا, ظاہر سی بات ہے یہ موجودہ زمانے میں. اور سن تو نیک ہو جا. سمجھ میں آیا؟ ابھی بنتے کیسے ہیں بعد میں آئے گا. نہیں ابھی تو فی الحال یہ لکھوا رہے. سمجھ میں آ گیا ہے نہیں؟ مٹا دوں یہ؟ جی مٹا دو. تو آپ چاہیں تو یہ بات یہ لکھ لیجیے گا, چاہے یہ, اور دونوں لکھ لیں کہ بھئی یہاں لکھ دیجیے گا. اس کے بعد دیکھیں دوسرے الفاظ میں فعل ایک ایسا کلمہ ہے جو گزرے ہوئے یا موجودہ یا آئندہ زمانے میں کسی کام کے واقع ہونے یا حالت کے وجود میں آنے پر دلالت کرے. ٹھیک ہے. کنیز فاطمہ, مدحت فاطمہ, جی نائمہ سمرین رئیسہ. جی جی اب ظاہر سی بات ہے میں نے یہاں 3 مثالیں دی ہیں نہیں جی. اس کا مطلب فعل 3 طرح کا ہوتا ہے. اس کا مطلب فعل ٹھیک ہے. فعل 3 طرح کا فعل ماضی, فعل مضارع اور فعل مضارع, امر. مضارع اور فعل. ہاں فعل کی تعریف یاد ہے. فعل ایک ایسا کلمہ ہے جو گزرے ہوئے زمانے یا موجودہ یا آئندہ زمانے میں کام کرنے, واقع ہونے یا حالت کار کے انجام دینے یا حالت کے وجود میں آنے پر دلالت کرے. ٹھیک ہے نہیں؟ جی آگا. بولیے. جی آگا. جی تاریخ لکھواؤں یا لکھ لیں گے؟ وجوہ پر تاریخ لکھوائی ابھی مٹائی ہے, اس کو بس الگ الگ کر دیجیے. وہ فعل ہے جہاں پہ گزرے یا آئندہ یا موجودہ جو لکھا ہوتا ہے اس کو الگ کر دیجیے. وہ فعل جو دوسرے ہوئے زمانے پر کام کے کرنے یا ہونے پر دلالت کرتا ہے. کام کے واقع ہونے یا حالت کے وجود میں آنے کو دلالت کرے. ٹھیک ہے. مثال وہ پیچھے لکھ کے آئے رہے ہیں. حسن نصرہ
کام گزرے ہوئے زمانے میں کام کا واقع ہونا جی، اور نصرت کا خس ہونا گزرے ہوئے زمانے میں حالت کا وجود میں آنا. ٹھیک ہے نہیں؟ جی فعل مضارع وہ فعل مضارع وہ فعل ہے جو موجودہ یا آئندہ یا جو آئندہ زمانے زمانے میں کام کے آئندہ زمانے پر کام کے واقع ہونے کرنے یا ہونے پر دلالت حالت سے وجود میں آنے پر دلالت. ٹھیک ہے؟ دیکھ رہا ہے صحیح ہے نہیں؟ کم دیکھ رہا ہے مقام ہوگی اس کی. مثال کے طور پر موجودہ یا آئندہ زمانے میں یعنی مدد کرتا ہے یا مدد کرے گا. تو یہ کام کا انجام پانا ہے نا، یا سنو نیک ہوتا ہے یا نیک ہوگا. ٹھیک ہے جی جی فعل امر فعل امر وہ فعل ہے جو کام کے حکم دینے پر دلالت کرتا وہ فعل ہے. لکھ رہے ہیں جی جی کام کے انجام دینے کی طلب پر دلالت کرے گی. یعنی وہ فعل ہے جو کام کے انجام دینے کی طلب پر دلالت کرے. میں جب آپ کو کہوں نیک ہو جاؤ تو میں یہاں نیک ہونا آپ سے طلب کر رہا ہوں نا. میں کہوں پڑھو تو میں یہاں آپ سے پڑھنے کو طلب کر رہا ہوں نا. کام کے انجام دینے کی طلب ہے نا، چاہنا. جی میں آپ سے کہوں لکھو جی اکتب یا اکتبو تم سب لکھو، تو میں یہاں پر کام آپ سے طلب کر رہا ہوں نہیں لکھنے کا. بولیے جی جیسے ٹھیک ہے، سمجھ میں آیا؟ حکم بھی تو آ سکتا ہے نا مولانا. فعل امر وہ فعل ہے جو کام کے حکم دینے پر دلالت کرتا ہے. وہ بچوں والی تعریف ہے، کیونکہ ایسی تعریف کرنے سے پھر نہیں کی تعریف آگے جا کے سمجھ میں آ جائے گی. اس میں فعل کو انجام دینے کی طلب ہوتی ہے، اس میں فعل کو انجام نہ دینے کی طلب ہوتی ہے. فعل نہیں میں مت کھاؤ تو میں یہاں کام کو انجام نہ دینے کی طلب ہے نا، کام کو انجام نہ دینے کی طلب. تو فعل امر میں طلب پائی جاتی ہے، طلب. ٹھیک ہے، سامنے والے سے طلب کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، چاہا جاتا ہے. لکھا آپ لوگوں نے یہ؟ جی جناب. جی پہلا پوائنٹ. اب آپ بتائیے فعل کی تعریف بول دی، فعل کی قسمیں. اب فعل کی اصل کیا ہے؟ اصل کسے کہتے ہیں آپ بتائیے؟ اصل کسے کہتے ہیں؟ جی صاحب محمد کو اصل کسے کہتے ہیں؟ فعل کی اصل کیا ہے؟ جہاں سے نکلتا ہے، جی جہاں سے وہ نکلتا ہے روٹ اس کا بنتا مصدر. ہے. کہیے بنتا ہے. کہیے اسی دن کے لیے پڑھایا تھا جامد مشتق بغیر تو. جامد وہ کلمہ ہے جو دوسرے کلمے سے نہ لیا گیا ہو بلکہ اس کے حروف الف با سے ہو. لیکن مشتق وہ کلمہ ہے جو کسی دوسرے کلمے سے لیا گیا ہو، کسی دوسرے سے لیا گیا ہو. مشتق کلمہ جس سے لیا جاتا ہے اسے اصل کہتے ہیں، اور جو لیا گیا اسے مشتق کہتے ہیں. اب فعل کسی سے تو لیا گیا ہے نا، جو جس سے لیا گیا اس کی اصل وہی نا. تو میں نے پوچھا فعل کی اصل کیا ہے؟ تو مصدر ہے. فعل کی اصل کیا ہے؟ مصدر ہے. آپ اصل پتہ نہیں کون سی اصل سمجھنے بیٹھ گئے.
جب اسی دن کے لیے پڑھایا تھا کہ اصل اور مشتق یاد رکھنا، کلمہ کوئی سا بھی کلمہ جس کلمے سے لیا جائے دوسرے سے، جس سے لیا جا رہا ہے اس کو اصل کہتے ہیں اس کی۔ اب فعل کی بات چل رہی تو فعل ایک دم سے تھوڑی دنیا میں آ گیا، کسی سے تو لیا گیا ہوگا۔ فعل مشتق تو ہوتا ہے کسی سے لیا جاتا ہے، تو جو جس سے لیا جائے گا وہ اس کی اصل ہوگی۔ تو اصل کیا ہے فعل کی؟ مصدر۔ سمجھ میں آیا نہیں؟ جی جی ٹھیک ہے۔ آئیے اصل فعل، اصل فعل یعنی فعل کی اصل، فعل کی اصل کیا ہے؟ مصدر۔ فعل کی اصل کیا ہے؟ مصدر۔ مصدر مصدر کسے کہتے ہیں؟ کوئی فعل کی تعریف ہے زبان ہٹا دیجیے، فعل کی تعریف ہے زبان ہٹا دیجیے، کیا تعریف کی؟ کسی کام کے واقع ہونے یا حالت کے وجود میں آنے پر دلالت کرے، یہ مصدر ہے۔ اور اس زمانے میں ہو تو وہی فعل ہو جائے گا۔ جی مصدر ایسا کلمہ ہے، بولیے۔ سمجھ میں آیا؟ آئیے مصدر ایسا کلمہ ہے جو فقط کام کے واقع ہونے یا حالت کے وجود میں آنے پر دلالت کرے۔ ٹھیک ہے، لکھا؟ جی زمانہ نہیں، فعل کی تعریف میں، اس کی تعریف میں فرق یاد رہے گا۔ فعل کی تعریف ایک ایسا کلمہ ہے جو کسی ایک زمانے میں گزرے ہوئے موجودہ کام کے واقع ہونے یا حالت کے وجود میں آنے پر دلالت کرے۔ لیکن مصدر ایسا کلمہ جو فقط کام کے واقع ہونے یا حالت کے وجود میں آنے پر دلالت کرے، زمانہ نہیں۔ ٹھیک ہے، مثال کے طور پر خروج، کیا؟ خروج، خروج یعنی نکلنا۔ اب فارسی میں خارج شدن، فارسی میں مصدر کی علامت کیا ہے؟ آخر میں دن یا تن ہوتا ہے۔ خارج شدن، نویستن، تن، خوردن، دن، ٹھیک ہے۔ اور اردو میں کیا علامت ہے مصدر کی؟ نا ہوتا ہے اس کا آخر میں۔ کیا ہوتا ہے اردو میں؟ نا ہوتا ہے۔ کھانا، پینا، سونا، رونا، جانا، اور جنن کیا کیا کرنا، جی، اور نہ جانے دن بھر میں کیا کیا کرنا، یہ سب مصدر ہیں۔ لکھنا، پڑھنا، لڑنا، جانا، آنا، کھانا، لکھنا، جی، نہانا، دھونا، اور دھونے میں سب چیز آ جائے گی، برتن وغیرہ سے کپڑے دھو، ٹھیک ہے۔ سب کیا ہے یہ اردو میں مصدر کی پہچان کیا؟ دیکھیے کھانا، پینا، سونا، میں کہہ رہا ہوں کھانا فقط کام کے واقع ہونے پہ دلالت کر رہا ہے نا، کھانا، لیکن کیا کسی زمانے کو بھی بتا رہا؟ لیکن میں کہوں میں نے کھایا تو اب ایک زمانے میں ہے یہ کھانا، لہذا وہ فعل بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ لہذا خروج کے معنی ہے نکلنا، اس میں بھی دیکھیے نہ ہے نہیں؟ جی جناب۔ حسن یعنی نیک ہونا، حسن یعنی حسن یعنی نیک ہونا، ٹھیک ہے نہیں؟ نیک ہونا۔ جی نہیں مٹا دیے، باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے، ٹائم ہو گیا، ٹھیک ہے۔ فی الحال اتنا لکھیے، پھر کیسے بنتے ہیں وہ انشاءاللہ صلی اللہ علیہ وآلہ الطاہرین۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد